نحمدہ व نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری یہ قیمتی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر سوال جو ہمارے پاس آئے اس کا جواب دیں۔ جب ہم جواب دے دیتے ہیں، جو لوگ بیل آئیکن نہیں دباتے یا نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کرتے انہیں اطلاع ہی نہیں مل پاتی، اور وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ عاقل صاحب ہم نے آپ کو وائس میسج بھیجا، سوال کیا، سوال کا جواب نہیں آیا۔ دیر سویر تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر سوال کو یہاں پر پیش کر دیا جائے، لیکن اس وقت تک جب تک آپ آل نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کریں گے ہماری اطلاع ویڈیو کی آپ کو کیسے ملے گی؟ آپ کی شکایت ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس لیے آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجیے۔ ہم شکر گزار ہیں ہر اس شخص کا جس نے اس چینل کو پسند کیا اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے بھائی ہیں عبدالرزاق صاحب، ان کی فیملی آج کل کرونا کے مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کا سبب بنائے، اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کی سپورٹ کو، کیونکہ انہوں نے اس چینل کے اکوپمنٹ کو اپ گریڈ کرنے کا جو مشن ہے انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں نا اس چینل کے، کیمرہ ہے، کمپیوٹر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہلکے ہلکے میں ہم سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ اس چینل کی آواز دور تک پہنچے تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی عبدالرزاق کی فیملی کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا قرض لے کر بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب مفتیان کرام نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہے اور قربانی جانور کی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن ان دونوں میں آپ کس طریقے سے بیلنس کر سکتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علما بأن لهذا الرجل أشجارا تنتج فواكه يتكسب منها۔ شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے باغات ہیں اور وہ پھل فروٹس جب آتے ہیں اس کی فصل سے پیسہ کما لیتا ہے اور پھر وہ اپنے روزگار کے لیے یا اپنے گھر کے خرچے کو پورے سال چلاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو کہ کسان ہوتے ہیں یا ایسا کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے سائل نے پوچھا ہے کہ باغات ہیں، تو ایسی صورت میں جب اسے پھل فروٹس ملیں گے یا اس کے پیڑ اناج دے گا یا اس کے پاس اناج ہوگا یا اس کو پیسے ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا قرض لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے؟ نعم یستحب لہ یستقرض۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو پتا ہے کہ وہ اس کی مالی سچویشن ایسی ہے نا کہ کچھ مال اگر لے بھی لے گا تب وہ 2 مہینے کے بعد اس کی فصل سے وہ پیسے پورے ہو جائیں گے اور وہ ادا کر دے گا۔ یستدین و یضحی، تو ایک ایسا شخص جس کو امید ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کر دے گا کیونکہ اس کی فصل کھڑی ہے، اس کی تجارت سامنے کھڑی ہے، اس کے پاس کچھ پیسے آنے بھی ہیں اور اس کی نوکری ہے، تنخواہ نہیں ملی ہے، 30 تاریخ کو تنخواہ بھی مل جائے گی، تو ایسی صورت میں نعم شیخ فرما رہے ہیں یستحب لہ، اس کے لیے یہ استحباب ہے اور یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے قربانی کے لیے قرض لے سکتا ہے۔ وہ یضحی اذا كان خلفه ما يوفي منه، اگر اس کے پاس، جیسے اس نے پوچھا نا سائل نے کہ جناب
آپ کے جو فصل ہے وہ فصل جب پیدا ہو پروان چڑھے گی تو پھل فروٹس بیچ کر اس کو پیسے مل جائیں گے. وهي سنة. اور یہ جو الضحیہ ہے سننا ہے ولو بالاستدانہ. تو اگر اس سنت مؤکدہ کو وہ لوگ جو کہ 2-4 مہینے میں اپنے قرض کو ادا کر سکتے ہوں وہ لے کر قربانی انہیں کرنی چاہیے. إذا كان عنده ما يقضي ويوفي اذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس استطاعت ہے اور اسے اس بات کی امید ہے کہ 2-4 مہینوں میں وہ اپنے پیسے جمع کر کے یا اس کی تنخواہ مل جائے گی یا کہیں اس نے ادھار دیا ہے وہاں سے اس کو مل جائے گا یا اس کا وہ کسان ہے فصل جب پک جائے گی گنے کی فصل ہے گیہوں کی فصل ہے چاول کی فصل ہے تو جب بیچ کے میں وہ ادا کر دوں گا. تو ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اتنے بڑے اجر سے محروم ہو وہ اس کے لیے درست نہیں ہے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر قرض لے کر بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں آنے والے دنوں میں اسے ادا کر دوں گا تو قرض لے کر بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ قرض بڑی چیز ہے کیونکہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ علیہ السلام کے پاس جب نماز جنازہ لایا جاتا تھا نا ایک بار ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر استفسار کیا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں مقروض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی تم خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو. آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اتنے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اس کے ذمے 2 دینار ہیں میں دے دوں گا. تو آپ علیہ السلام نے مزید وضاحت پوچھی قرض خواہ کا حق تمہارے ذمے ہے اور میت اس سے بری ہے. تو ابو قتادہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں میں اس کو ادا کروں گا. تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت فی سبیل اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہر چیز کو مٹا دیتی ہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا ما سوائے قرضے کے یعنی شہادت کی وجہ سے قرضہ نہیں ہوگا. اس لیے قرضے کا معاملہ بہت سنگین ہے بھائیوں. اپنے آپ کو قرضے سے دور رکھو اور اگر کسی نے قرض لیا ہے تو قرض کی ادائیگی کر دو. اور اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے نا کہ جیسے میرے پاس کچھ پیسے آنے ہیں میں نے کچھ قرض دیا بھی ہے اور کچھ قرض مجھے لینا بھی ہے تو جو قرض میرے پیسے کہیں سے آنے ہیں تو میں اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں. تو جو فصل والے ہیں یا تجار ہیں یا نوکری پیشہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اینڈ آف دی منتھ ہمیں تنخواہ مل جائے گی. ایسی صورت میں وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور یہ 4 دن کا موقع جو ہوتا ہے نا یہ 4 دن بڑی غنیمت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بکرے جانور ذبح کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ان ذی الحجہ کے ایام میں اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بھی بخشے اور آپ خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. اور اگر گوشت آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ پورا اپنے گھر میں کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کے 3 حصے کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر آپ غریب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اس اجر سے بھی میں فائدہ حاصل کر لوں اور گوشت بھی ذخیرہ کر کے رکھ لوں تو گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے کی ممانعت نہیں ہے. آپ گوشت ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنے بچوں کو کھلائیں اور خوشیاں منائیں. عید کی خوشیاں پیشگی آپ کو مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.